ٹرمپ کے آنے سے مجھے کوئی میگ بھی نکلا، انہوں نے یہ البتہ کہا کہ جو پچھلی رجیم تھی اس کے جانے کے بعد کم از کم ایک نیوٹرل رجیم تو آئی گی۔ دیکھیں، مریم نواز کے خلاف میں نے مقدمہ درج کرنے کی اپلیکیشن سی پی او راولپنڈی کو دی ہوئی ہے، جس کہتے کہ سی ایم پنجاب ان کی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ عمران خان ایک فتنہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ جو عمران خان کو اب جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے نا، یہ عمران خان کا نہیں، یہ آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں، ان کا وقت ضائع کر کے کہ ایک لیڈر ہے اس کو جب آپ قوم سے دور کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ ایک اچھا لیڈر اگر موجود ہے وہ قوم کو لیڈ نہیں کر پا رہا تو پھر نقصان قوم کا ہے نا۔ آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ بہت آئیڈیل تھا، لیکن ایک ہوپ تھی، چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، باہر سے بڑی بڑی انڈسٹریاں آ رہی تھیں، بڑے بڑے آپ دیکھیں کار مینوفیکچررز آ رہے تھے۔ آپ جاپان جرمنی کو دیکھیں نا، یہ جو دو ملک ہیں خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں تھے، صرف آٹو موبائل انڈسٹری سے اٹھے ہیں۔ ہمارے دور میں آٹو موبائل انڈسٹری آ رہی تھی، ایک ماحول بن رہا تھا، آپ کی فیکٹریاں بن رہی تھی، انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی تھی، نوجوان جو ہے اس کی آنکھوں میں ہوپ تھا۔ آج تو ہر نوجوان ملک سے باہر جانے کی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اصل میں تو جو انہوں نے نقصان کیا ہے خزانے کا تو کیا ہے، اداروں کا تو کیا ہے، اصل نقصان کس کا کیا ہے؟ امید کا، قوم کی اور خاص کر نوجوانوں کی امید توڑی ہے یہ اس فارم 47 حکومت نے۔ اور تنقید ہو رہی ہے کہ ایک وقت تھا پی ٹی آئی کہتی تھی کہ سائفر آیا تو مداخلت ہوئی، آج بھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کے آنے سے مجھے کوئی میگ بھی نکلا، انہوں نے یہ البتہ کہا کہ جو پچھلی رجیم تھی اس کے جانے کے بعد کم از کم ایک نیوٹرل رجیم تو آئی گی۔ جو بائیڈن صاحب کے نیچے جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، جو رجیم چینج تو ہوا تھا نا جی، ڈونلڈ لو کی کل بھی عمران خان صاحب نے بات کی کہ ڈونلڈ لو کا جو لیٹر تھا جس میں دھمکی تھی وہ کس کو تھی؟ ان سے عمران خان کی کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ امریکہ نے کوئی عمران خان نے امریکہ کا کوئی وائٹ ہاؤس کا کوئی 4 مرلے زمین دبائی ہوئی تھی؟ نو، عمران خان کچھ ایسا کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو ادھر تکلیف تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کچھ ایسا کرتے رہا کریں جس سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچے جن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے پوری عالم اسلام میں مسلمانوں کو تکلیف ہے۔ فلسطین میں جو خون بہہ رہا ہے، اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ تو اگر یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے اور ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن آتی ہے جس کی عمران خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے مخاصمت نہ ہو، تو کم از کم ایک ہوپ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں گے۔ باقی یہ میں بتا دوں، عمران خان کو یا علی کو یا ہم سب کو بطور مسلمان، بطور پاکستانی ہم کہیں نہیں دیکھتے، ہم اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اور میرے ساتھ جو ہیں سینئر وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب موجود ہیں۔ سر، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس ہوا، اس کے بارے میں بتائیے گا کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 پٹیشنز ہماری پینڈنگ تھیں۔ ایک ریٹ پٹیشن تھی بشرا عمران خان کی طرف سے اور دوسری ریٹ پٹیشن تھی عمران خان ورسس اسٹیٹ۔ یہ وہ پٹیشنز تھیں جو ہم نے نیچے ٹرائل کورٹ میں ایک اپلیکیشن ہوتی ہے 265K، جب آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف چارج ہی گراؤنڈ لیس ہے، میرے خلاف الزام ہی ثابت نہیں ہو سکتا، تو ٹرائل کورٹ میں سیشن کورٹ ہو یا اس کے برابر جو عدالت ہوتی ہے اس میں ہم 265K دائر کرتے ہیں، اور جو نیچے والی عدالت ہوتی ہے وہاں کوئی کرمنل ٹرائل چاہ رہا ہو تو وہاں ہم 249A کرتے ہیں CRPC کے تحت۔ وہ اپلیکیشن خارج ہوئی اور اس اپلیکیشن کو ہم نے اسیل کیا تھرو ریٹ پٹیشن، جو آج دونوں پینڈنگ تھی۔ آج بحث ہوئی اور بحث میں 2 بڑے اہم پوائنٹ تھے۔ ایک پوائنٹ تھا کہ جب امینڈمنٹ نیب ایکٹ میں کی اس گورنمنٹ میں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، جس سے ان کو سارے فوائد حاصل کیے، وہ امینڈمنٹ چیلنج ہو گئی تھی پچھلی کورٹ میں، وہ ڈکلیئر ہو گئی الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اس کو بندیال صاحب اور دونوں جج جو تھے اعجاز الاحسن صاحب نے اس کو اڑا دیا۔ اس کے بعد ریویو ہوا تو قاضی صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے کیا، اس نے کہا یہ امینڈمنٹ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے بنائی ہے۔ اس امینڈمنٹ کے بعد اس میں جو ہے کہ کتنے ملین تک جو ہے وہ کیسز فلاں عدالتوں میں جائیں گے اور کون سا مانیٹری بینیفٹ ہے پرسنل، اس پہ ہم نے پٹیشن دائر کی جو خارج ہوئی۔ آج ہماری بحث یہ تھی کہ یہ پٹیشن کا اس اپلیکیشن کا خارج ہونا، یہ تو ٹرائل کورٹ کسی سٹیج پہ بھی سن سکتی ہے، بے شک ایویڈنس بھی نہ ہو، لیکن جج صاحبان نے کہا ٹھیک ہے وہ کسی طور پہ سن سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے فیصلہ جو ہمارے خلاف کیا اس میں ایک بات لاسٹ پہ لکھ دی کہ ہم یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں کر رہے، لہٰذا کیونکہ انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ عدالت ٹرائل کورٹ اس کو میرٹ پہ فیصلہ کرے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ اب نیچے والی جو کورٹ ہے اس کو کہیں گے کہ آپ 10 دن میں یا 5 دن میں یہ فیصلہ کریں، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں اپلیکیشن تو پینڈنگ ہے ہی صحیح، لیکن ہمارا یہ ورشن تھا کہ اب ٹرائل کورٹ کے کہنے کی بجائے یہ کورٹ ہائی کورٹ جس میں ہماری ریٹ
عدالت کے ذریعے ہم نے تو آرڈر چیلنج کیا ہے، تو اس کے پاس بھی ایمپل پاورز ہیں، تو یہ کورٹ بھی اس کو اس اپلیکیشن کو سن سکتی ہے، اور اس اپلیکیشن پہ آنریبلی، کیونکہ یہ اکوٹل کی اپلیکیشن تھی بریت کی، تو آپ عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ ہائی کورٹ بھی بری کر سکتا ہے، لیکن عدالت نے، چونکہ عدالت ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، نیچے والی کورٹ نے میرٹ کو وداؤٹ دا ٹچنگ دا میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا، لہذا آپ اس کورٹ میں جائیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجئے کہ آج جو کیس 190 ملین پاؤنڈ کا ہوا، یہ کیس جو ہے احتساب عدالت کے سپرد کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ کو امید ہے کہ احتساب عدالت سے جو یہ کیس ہے وہ انصاف ہو پائے گا؟ دیکھیں، ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ لڑ رہے ہیں تمام جھوٹے کیسز، لیکن ہم نے 2 سال سے اس قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان، یہ القادر تو ایک کیس نہیں ہے صاحب کے پاس، اور بھی وہ سائفر بھی ہوا، جس میں جج صاحب نے 10 سال سزا دے دی تھی، یاد ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو؟ عدت کیس بھی جہاں پہ ہوئے جس میں اتنی سزا ہو گئی تھی، اس میں توشہ خانہ بھی تھا جس میں سزا ہوئی۔ ہمیں یقین ہو یا نہ ہو، ہم کیونکہ عدالتوں پہ بلیو کرتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین کرتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے اللہ پاک کی ذات پہ بطور وکیل مجھے، کہ جب جھوٹ ہوتا ہے کتنے تک جھوٹ چل سکتا ہے، یہی عدالتیں کتنے تک جھوٹ پہ مقدمے سزا ہمیں دیں گی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ عمران خان کے خلاف ایسے مقدمات کر کے یہ شاید مقدموں سے بھاگ جائے گا یا کسی NRO میں آ جائے گا، وہ چیزیں امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ چاہے اسی کورٹ کو، آپ کا صحیح سوال، اسی کورٹ کو گیا ہے، لیکن ہم اس کورٹ میں بحث کریں گے، اگر وہ کورٹ پھر ہمارے خلاف فیصلہ کرتی ہے ہم پھر اسی کورٹ میں آئیں گے، اگر یہ خلاف کرتی ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہم اس جنگ سے نہیں ڈر رہے، ہمیں ہمارے تو لیڈر نے بھی کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں ان کیسز کا مقابلہ کروں گا، اور ہمیں امید ہے کہ اس کورٹ کو جب ایک امینڈمنٹ اپنے لیے انہوں نے نیب امینڈمنٹ کر دی ہے، تو اس کے اوپر اگر بینیفٹ ایک کو جائے گا تو پھر دوسرے کو بھی جائے گا، بلکہ تو سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا، تو عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے اس بینیفٹ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پوری عوام جو ہے اس کا سوچیں، لیکن آپ بینیفٹ دیکھیں، اس سے ادھر ہوتی ہے نا بدنیتی، یہ بینیفٹ پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ ہمیں امید ہے کہ کورٹ سے، اسی ٹرائل کورٹ سے انشاءاللہ یہ 265 کی اپلیکیشن کے ذریعے ہم یہ ٹرائل فارغ ہوگا اور ہمیں باعزت طور پہ دونوں کو بریت ہوگی۔ اب بشرا بی بی کا تو اس میں کنسرن کوئی نہیں، جس کابینہ نے پاس کیا وہ کابینہ کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ کمال کی بات ہے کہ اگر وہی اسد عمر اور اتنے لوگ تھے وہ اس مقدمے سے فارغ ہو گئے اور عمران خان اور بشرا بی بی، تو اس سے آپ کو بدنیتی نہیں لگ رہی کہ جو لوگ ایک ملزم کو فارغ کر دیتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں آپ ملزم ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں، اور پھر دوسرا ہے کہ ٹرسٹی جو ہوتا ہے بینیفیشری نہیں ہو سکتا اس کا، وہ تو یہ بھی قانوناً ہی غلط ہے، مقدمے یہ تو بیسک ہی غلط ہے، یہ تو مقدمے ہی خارج ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں اور میرے ساتھ ظہیر عباس سینئر وکیل صاحب موجود ہیں جو عمران خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ آج کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی خان صاحب کی اور ساتھ بی بی صاحبہ کی بھی دی ہوئی تھی کہ 265 کے ہوتی ہے کہ وہ بریت کی اپلیکیشن، کہ یہ جو جتنا بھی مٹیریل پروسیکیوشن کا آیا ہے ان کی پروبیبلٹی آف کنوکشن نہیں ہے، تو وہ اپلیکیشن ہماری جو تھی انہوں نے میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں کی ٹرائل کورٹ نے، انہوں نے اس کو ود سرٹن آبزرویشن کے کیس جو ہے ایٹ فائنل سٹیج پہ ہے، تو اس لہٰذا میں اگر کوئی فائنڈنگ دوں گا تو وہ پریجوڈس کرے گا ادر اکیوز پرسن کے کیس کو۔ ہماری التجا آج کورٹ کے سامنے تھی کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ان کو میرٹ پہ ہماری اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنی چاہیے تھی، اور آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ہم اس پہ کوئی فائنڈنگ نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے میرٹ ٹچ نہیں کیے، اگر وہ میرٹ ٹچ کرتے تو پھر ہم اپنی فائنڈنگ دیتے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیس کو ریمانڈ کر دیا ود دا ڈائریکشن ٹو ڈیسائیڈ آور اپلیکیشن آن میرٹس۔ جی سر یہ بھی بتائیے گا کہ آج جو کیس 190 ملین پاؤنڈ کا ہوا اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ احتساب عدالت میں پیش کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو کیا احتساب عدالت سے انصاف مل پائے گا؟ جی انشاءاللہ، جی ہمیں پورا بھروسہ ہے عدالت پہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم و فضل سے ہمیں تو پوری توقع ہے۔ کب تک بری ہو جائیں گے خان صاحب؟ انشاءاللہ سر یہ تو پروسیجر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تو دعا ہے کہ جلد جی کل ہی ہماری اپلیکیشن الاؤڈ ہو جائے اور اللہ ہمیں سرخرو کرے جس کیس سے۔ آپ کو کب تک امید ہے کہ آپ کے کیس کا فیصلہ حتمی ہو جائے گا؟ اس کیس کا حتمی فیصلہ دیکھیں جی، پروسیکیوشن کو تو بہت جلدی ہے حتمی فیصلہ کروانے کی، لیکن ہمارا ہے کہ وہ اس کو پروسیجر پورا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیے بغیر اور جو فیئر ٹرائل ہے اس کو کرتے ہوئے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त ताबिश फारूक एडवोकेट साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की और इसके अलावा जो उन्होंने FIR भी करने की दरख्वास्त की है। इनसे जानते हैं कि मैडम ये बताइएगा कि ये जो आपने मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ जो है एक दरख्वास्त दायर की है, इसकी क्या वजह है, इसकी तफसीलात तो बताइएगा। देखिए, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशन CPO रावलपिंडी को दी हुई है, जिसके अंदर मेरी इस्तदा ये है कि मरियम बीबी ने हाल ही में जो बयानात दिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान एक फ़ितना है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी उनकी गाय बगाए इमरान खान के हवाले से स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। ना सिर्फ ये स्टेटमेंट थी बल्कि इसमें जो अडेला जी की इंतज़ामिया है, उन्होंने जो सलूक खान साहब के साथ रवा रखा है पिछले काफ़ी दिनों से, 1 मंथ से ऊपर हो गया टाइम, जिस तरह से वो खान साहब को ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखें, खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से हमारी बड़ी क्लियर और बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं, जिसके अंदर हम यही कह रहे हैं कि खान साहब की ज़िंदगी एट स्टेक है। और मरियम बीबी का आप कह सकते हैं कि CM पंजाब उनकी ये स्टेटमेंट देना कि इमरान खान एक फ़ितना है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो ये कत्ले आमद के ज़ुमरे में आता है। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर मरियम बीबी को चार्ज होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि CM पंजाब एक ओहदा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। CM पंजाब के अंडर आता है अडयाला जेल, और अडयाला जेल का स्टाफ CM पंजाब के अंडर आता है। जब CM पंजाब को इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, इस तरह की खुली धमकी दे रही है पब्लिक में आके, तो क्या दुनिया ये समझती है या पाकिस्तानियों को ये समझना नहीं चाहिए कि खान साहब की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके बाद के फ़ितने को ख़त्म किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप खान साहब को ख़त्म कर रही हैं अडयाला जेल के अंदर। जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया का रवैया है खान साहब के साथ, जो उन्होंने खान साहब को फूड दिया है पिछले 25-26 दिनों में, जिनसे उनकी तबीयत शदीद ख़राब रही है, ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि मुझे वॉमिटिंग भी आई, तो इसके ऊपर मैंने FIR कराने की एक एप्लीकेशन CPO पंजाब को दी हुई है। CPO पंजाब ने उसके ऊपर कोई, आप कह सकते हैं, फर्दर इंक्वायरी नहीं की थी। फिर मैंने 22 की पिटीशन मूव की, जो कि खालिद वज़ीर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रावलपिंडी के पास पेंडिंग है, जिसमें 11/11 की डेट फिक्स्ड है। इसके अंदर पुलिस इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट देगी, कमेंट्स देगी, अपनी कोर्ट को आगाह करेगी कि उन्होंने क्या किया। साथ ही साथ आपने देखा कि मरियम बीबी तो इंग्लैंड चली गई हैं, मुलज़िमा प्रपोज मुलज़िमा तो भाग गई हैं यहाँ से, तो इंक्वायरी क्या हक इंक्वायरी होगी। मैंने FIR की एप्लीकेशन दी हुई और मुलज़िमा यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो चली गई। और फिर हमें ये भी सुनने में आया कि वो एक स्पेशल तैयारे में गई हैं। क्यों उनको स्पेशल तैयारे में भेजा गया है? एयरफोर्स का अगर स्पेशल तैयारा यूज़ हुआ है तो ये सोचने की बात है कि इदारे अपनी डोमेन से निकल कर किस तरह से इन लोगों को की सहूलत कारी कर रहे हैं। मैडम ये भी बताइएगा, अभी कुछ दिन कबल आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें आपने ये कहा कि हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो हो। कुछ बताइएगा कि ऐसा क्यों कहा आपने और किसकी क्या वजह थी? देखिए, पंजाब के अंदर जो हो रहा है, मरियम CM पंजाब है, उनकी मौजूदगी में जो इम्तियाज़ साहब के साथ हुआ, जो उनकी वाइफ को घसीट कर नीचे लाया गया, जो उनकी मदर के साथ रात को हुआ, मुझे आप बता दें कि पिछले 1 साल से पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। अबडक्शंस हो रही हैं, बग़ैर किसी वजह के लोगों को उठाया जा रहा है, चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने एप्लीकेशन दी हुई है CM पंजाब के ख़िलाफ़। तो आपको क्या लगता है कि एक CM पंजाब जो डाइन के नाम से मशहूर हैं, वो मुझे इस तरह स्पेयर तो नहीं छोड़ेंगी? मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ, डर मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि हो सकता है मेरा आपके साथ के आखिरी इंटरव्यू में यहाँ से घर भी ना पहुँच सकूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि इस मुल्क के अंदर अबडक्शन का राज है कि जिसको चाहे उठा लेते हैं, कहाँ लेके जाते हैं कोई नहीं जानता। अदालतें भी इसमें कुछ इंटरवेन नहीं कर सकती। और अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं, 6 मंथ तक आप पूछ ही नहीं सकते हैं कि बंदा कहाँ गया। तो हो सकता है कि मेरा आपके साथ भी आखिरी इंटरव्यू हो। ओके।